الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حضرات علماء کرام، عمائدین شہر و علاقہ و خطہ، اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، یہ ایک یادگار موقع ہے کہ یہاں تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. مجھے تعمیر کی ہر اینٹ بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی عزیز ہے. تعمیر کا چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے آپ میں حوصلہ رکھتا ہے اور آنے والے دنوں کے مشکل مرحلوں کو آسان بنانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. خوش قسمت ہیں ہمارے طلباء اور طالبات کہ انہیں فکر مند، درد مند اور حوصلہ مند اساتذہ ملے ہیں جو بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں. ایسے اساتذہ اداروں کو مشکل سے ملا کرتے ہیں، اور جس ادارے کو ایسے اساتذہ مل جائیں وہ ادارہ اور اس کے منتظمین خوش قسمت ہیں. مجھے امید نہیں، یقین ہے یہ ادارہ ترقی کرے گا، کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا اور ایک شجر سایہ دار کی شکل میں اس شہر، اس خطے کے نونہالوں کی سہولت، سکون اور تعلیم کا ذریعہ بنے گا. جو حضرات اس ادارے کی خدمت انجام دے رہے ہیں بحیثیت ممبر، بحیثیت صدر، بحیثیت معاون، یقیناً وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس اخلاص، جس لگن، جس ہمت اور جس مستعدی کے ساتھ مشکل حالات میں راہوں کو بنانے کا کام انہوں نے کیا ہے، آنے والے اور تعلیمی اداروں کو پیش ہونے والے چیلنجوں کا جس حوصلے اور ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میرا ایسا احساس ہے کہ جب عمر کے ایک منزل میں پہنچ کر وہ اپنے ماضی کو دیکھیں گے اور جب عمر کا سورج ڈوبتا نظر آئے گا، اپنی ان کوششوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وہ یہ کہہ کر دنیا کو چھوڑیں گے کہ غنچوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، غنچوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، برسوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. یہ احساس فرض اور فرض کی ادائیگی کا یہ جذبہ انشاءاللہ انہیں خلق میں بھی مقبول رکھے گا اور خالق کے دربار میں ان کی مقبولیت متعین ہے. حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی مجلس میں اسلامی معاشرے کی تعمیر میں اساتذہ اور طلباء کا کردار، اس پہ کچھ عرض کرنا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ یہ موضوع آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم عنوان ہے، اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج اسٹیج پر میرے علاوہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ازہری مدد اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تشریف فرما ہیں،
حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا مفتی ذکاء اللہ صاحب شبلی اندور رکن مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف فرما ہیں۔ اور یہ بورڈ ایک ایسا بورڈ ہے کہ جس میں تمام قابل ذکر علماء، تمام مسلک و مشرب کی نمائندگی موجود ہے، اور اس بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح دینی عمل کریں، اس طرح دین کو آگے رکھیں کہ دنیا میں دین مستحکم رہے اور آخرت میں خدا کے سامنے ہم سب مستحکم رہیں۔ بورڈ کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور اس کا ایک اہم عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور معاشرے میں نوجوانوں کا کردار ان کا حصہ۔ آپ سب چاہے وہ طلبہ ہوں یا طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ جو اس ادارے سے وابستہ ہیں یا دوسرے اداروں سے وابستہ، وہ علم بانٹ رہے ہیں۔ یہ مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ سینچنا، بنانا، سنوارنا اور اسے درجہ کمال تک پہنچانا، یہ مفہوم ہے تربیت کا۔ اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، مہذب بناتے ہیں، اور تدریجاً ان میں کمالات بھرتے ہیں تاکہ وہ ایک صحیح انسان کی شکل میں اللہ کی بنائی سرزمین پہ کھڑا ہو سکے۔ ہر بچہ قدرت کا شاہکار ہے، اور اس شاہکار کو رنگ بوٹا دیتے ہیں استاد۔ اس لیے استادی کا پیشہ، استادی کا کام بڑا نازک، بہت اہم اور ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ اسلام نے علم کی بھرپور حمایت کی، مختلف مذاہب کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف، ان کے طور طریقے کے خلاف اسلام نے علم کو انسانوں کی امانت سمجھا ہے۔ اسلام نے علم کو مختلف طبقات میں محفوظ رکھنے کی بات کبھی نہیں کی ہے۔ علم کو عام انسانوں کی امانت قرار دیا ہے اسلام نے، اور اسلام نے ہمت افزائی کی ہے علم کی۔ ابھی آپ نے سنا قرآن مجید کا جو پہلا لفظ نازل ہوا، اقرا، پڑھیے، یہ پہلا لفظ ہے قرآن مجید کا، وحی کا پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، پڑھیے۔ اور زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے، وہاں قلم کا بھی تذکرہ ہے، پڑھیے بھی لکھیے بھی۔ اور ان دونوں کے بیچ میں اگر غور کریں گے آپ تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پڑھیں تو لکھ لیں، لکھ لیں تو پڑھیں، تاکہ لکھا ہوا محفوظ رہے اور جو محفوظ ہو وہ سینے پہ منقوش ہو جائے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، پہلی وحی کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے بنیادی اہمیت دی ہے اور جس چیز کو قوموں کی زندگی میں عروج کا ذریعہ قرار دیا ہے، وہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ آپ کے شعور نہیں تو لاشعور کے اندر یہ بات یقیناً موجود ہے اور رہے گی کہ اسلام نے علوم کی ہمت افزائی کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ
کہ ہمارے مذہب نے تو علم کی ہمت افزائی کی، کہیں ہمارا علم ہمیں مذہب سے دور تو نہیں کر رہا ہے؟ یقین رکھیے، علم آدھا ادھورا کچڑا مذہب سے انسان کو دور کرتا ہے، اور علم صحیح، علم گہرا، علم مضبوط، علم جو حقائق کا پابند ہو، جو فکر و استدلال کا پابند ہو، وہ خدا کی وحدانیت کا یقین پیدا کرتا ہے۔ وہ یقین جس یقین کی تعلیم انبیاء نے دی، صلحاء نے دی، علماء نے دی، بزرگان نے دی، مشائخ نے دی۔ ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا علم کہیں ہمیں مذہب سے دور تو نہیں لے جا رہا ہے۔ آج کل عجیب عجیب انداز کی باتیں ہمارے آپ کے سامنے آتی ہیں، اور لوگ مذہب کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش آڑے ترچھے ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بہت صاف، جو لوگ اخلاقی پابندیوں کی مذہبی بنیادوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ سماجی زندگی میں انارکی کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سماج ان بنیادوں پر قائم ہو جن بنیاد کی کوئی اصل، کوئی احساس، کوئی صحت مند جڑیں نہیں موجود ہے۔ مذہب انسان کو صحت مند جڑ فراہم کرتا ہے، وہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مسلمان کی زندگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ایک خاص نہج سے مذہب اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اپنے بچے کو وہ بناتی سنوارتی اور بناتے سنوارتے اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس منزل تک پہنچے، ہماری بیٹی اس منزل تک پہنچے۔ بے شک یہ خواہش درست ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھیں اور اس خواب کی تکمیل کی راہ بنائیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر بچہ ان راہوں پہ نہیں چل رہا ہے جن راہوں پہ ماں باپ چلانا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کو بچے سے دوری ہو جاتی ہے، بچے کو ماں باپ سے دوری ہو جاتی ہے۔ ماں باپ مایوس ہوتے ہیں کہ میری اولاد میرے خوابوں کو پورا کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن اسی مرحلے میں ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ ذریعہ ہیں بچوں کے لیے، ہم اور آپ بچوں کی پیدائش، بچوں کی تعلیم، بچوں کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ان بچوں کی منزل بنائی ہے۔ اگر ان بچوں کو ہم اس منزل سے دور کریں گے تو کیا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی؟ ہم اور آپ ذریعہ ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کی تھوڑی سی بے راہ روی جو ہمارے اینگل سے ہوتی ہے، ہماری نگاہ سے ہوتی ہے، اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو خدا جس نے کائنات بنائی، جس نے دنیا کے رنگ و بوٹے سجائے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کو سمت دی، اس کو جہت دیا، اس کو سوچ سمجھ کی صلاحیت دی، اس کے اوپر علم کی امانت نازل کی۔ اگر وہ خدا کی بتائی راہ سے بھٹکیں گے، اللہ کو یہ بات پسند آئے گی؟ اور اگر ماں باپ کا دل اپنے بچوں کے لیے خلاف مزاج برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم سبوں کا پیدا کرنے والا خلاف حقیقت، خلاف مذہب، مزاج اور بات کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ یہ چیز
ایک باپ کے حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے کمروں میں بیٹھ کر اندھیروں میں، تاریکیوں میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے علم حاصل کریں، بڑی اچھی بات، لیکن اس جہت پہ چلیں جو جہت اللہ تعالیٰ نے ان کی متعین کی ہے۔ ہمارا بچہ اگر بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے لیکن اسے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے تو یقین مانیے وہ بچہ چاہے دنیا کے لیے کتنا ہی قیمتی ہو، ماں باپ کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ ہمارا بچہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ سرجری کی دنیا میں نام کما لیا اس نے، لیکن اس کے ذہن میں ادائے حقوق کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے تو یقین مانیے وہ عظیم الشان ڈاکٹر اپنے ماحول کے لیے بوجھ ہوگا۔ بچے اسی وقت بحیثیت امانت اللہ کی سرزمین پر کھڑے ہو سکتے ہیں صحیح جب ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ تربیت ان کو ایک شاندار انسانی سانچے میں ڈھال سکے۔ وہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کو پہچانے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی قدر و منزلت، اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کو اپنا مذہب سمجھے، اپنا دین سمجھے۔ اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں اس نوجوان کا دل تڑپے۔ اگر بھائی کو بخار آ گیا ہے تو وہ فکر مند ہو کہ بھائی کا بخار ہم کیا کریں کہ اتر جائے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو وہ ایک کامیاب ڈگری ہولڈر، کامیاب انجینئر اور ڈاکٹر ہوگا اور ایک شریف و بہترین انسان ہوگا۔ یہ جذبہ، یہ احساس، یہ تربیت اسلام کے زیر سایہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لباس میں تبدیلی کر دی جائے گی تو لڑکے اچھا پڑھیں گے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عریانیت کو بڑھا دیا جائے گا تو لڑکیاں قابل ہو جائیں گی۔ سماج کو پڑھی لکھی لڑکی اور پڑھے لکھے لڑکے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے ہر بچی کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھیے اور آپ ان کی تربیت اس انداز پہ نہ کیجیے کہ کل کو وہ ناچنے والیاں گانے والیاں بنے۔ اس انداز سے تربیت کیجیے کہ وہ فاطمہ کے نمونہ بنے۔ اس انداز کی تربیت کیجیے کہ وہ زینب کا اسوہ بنے اور آپ کہہ سکیں کہ ہمارے گھر میں جو بچی تیار ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمات کی لائن پہ چلنے والی ہے۔ اس میں ہی آپ کی عظمت ہے، آپ کی بچیوں کی عظمت ہے۔ آج ملک میں ہمت افزائی کی جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں ہمت افزائی کی جاتی ہے، لیکن آپ اس بات کا جائزہ لیجئے جن لوگوں کو بڑے بڑے اعزازات دیے جاتے ہیں، وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ادیب ہوتے ہیں، وہ اس فن کے ماہر، وہ اس فن کے ماہر، ان کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اعزاز دیا جاتا ہے تو پسند کیا جاتا ہے نچنیوں کو، گویوں کو۔ میں ناچنے والوں اور والیوں کی مخالفت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ان کا مقدر ناچنا ہے، وہ بیچاری ناچتی رہیں، چھڑکتی رہیں، یہ ہمارا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ہمارا امتیاز علم ہے، ہمارا امتیاز عمل ہے، ہمارا امتیاز خدمت ہے۔ خدمت کے میدان میں کس مسلمان کو آج تک لوگوں نے ریکوگنائز کیا ہے؟ علم کے میدان میں کس آدمی کو ریکوگنائز کیا؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے پدم وبھوشن کی فہرست، اٹھا کر دیکھ لیجئے پدم بھوشن کی فہرست،
اٹھا کے دیکھ لیجئے پدم شری کی فہرست. یہ جو گورنمنٹ پدم کا عہدہ یا خطاب دیا کرتی ہے، اس میں جہاں مسلمانوں کے نام ملیں گے صراط مستقیم سے گھسکے ہوئے مسلمانوں کے نام ملیں گے. ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے کہ حق بحقدار رسید ہو. ایسا نہیں کہ خدمت کرنے والے مسلمان نہیں. ذروں کو خون اور پسینہ دے کر سجانے والے مسلمان اس ملک میں موجود ہیں، لیکن انہیں پہچاننے کی نگاہ ان لوگوں کو نہیں ہے. اور صحیح لفظ یہ ہے، پہچانتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو اس ملت میں واقعی کام کرنے والے بڑھنے لگے. لوگ چاہتے ہیں کہ غلط سمتوں کا پیغام دینے والوں کا اعزاز کیا جائے تاکہ ملت اس میں الجھ کے رہ جائے. کردار کی تعیین، کردار کی تشخیص، کردار کی تحسین جو کسی اچھے سماج کی بنیادی صفت ہو سکتی ہے، لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں جب مسلمانوں کے انتخاب کا مرحلہ آیا کرتا ہے. لیکن میں یقین رکھتا ہوں یہ ملت فرد شناس ہے، فرد شناس ہے، ادا شناس ہے. یہ ملت فرد بھی جانتی ہے، فرد کو بھی سمجھتی ہے، اداؤں کو بھاپتی ہے. ملت اپنی ذمہ داریوں کو خود انجام دے گی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں انشاءاللہ اگر ایسے اسکول بنتے رہے، بڑھتے رہے، تو یہ ملت اپنی ذمہ داریوں میں خود کفیل ہو. وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے دست و بازو سے انجام دے گی، اور اس ملک کی تعمیر میں، ہندوستان کی تعمیر میں یہ ملت وہ رول ادا کرے گی جس کی تعلیم اسلام نے اس کو دیا ہے. اس ملت کو ذمہ داری کے ساتھ اس ملک میں رول ادا کرنا ہے. ہمارے عزیز طلبہ جو پڑھ رہے ہیں آج، کل وہ مختلف منصبوں پہ بیٹھیں گے. ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں باکردار مسلمان بنائیں اور جواب دہ ذی علم بنائیں. باکردار مسلمان کا مطلب جو ملک کے لیے سوچے، جو سمجھے کہ مذہبی ذمہ داری کیا ہے ایک ملک کے لیے مسلمان کی، اور پھر آگے بڑھ کر وہ چور نہ ہو، وہ رشوت خور نہ ہو، وہ بے ایمان نہ ہو، وہ ملک کی فائلوں اور ملک کے نقشے کو بیچتا نہ ہو. الحمدللہ آج تک یہ الزام اس ملت کے کسی فرد پہ نہیں لگا ہے. جن لوگوں پر یہ الزام لگا ہے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دوسری باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن چوری وتیرہ کس کا ہے؟ جو سرکار میں زیادہ ہیں انہی کا حصہ زیادہ ہے. چور وہی ہیں جو دفتروں میں مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے راز کو بھی بیچ رہے ہیں، ملک کی دولت کو برباد کر رہے ہیں، ملک کی دولت کو برباد کر رہے ہیں. ہمیں ایسے نولہانوں کو آگے بڑھانا ہے جو ملک کی دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر زمین پہ اتار دیں. لوگ کہتے ہیں، بڑی بے حیائی اور ٹھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دلی سے جو پیسے چلتے ہیں وہ گاؤں پہنچتے پہنچتے 5 پیسے رہ جاتے ہیں اگر 100 پیسہ دلی سے چلتا ہے. تو یہ درمیان کا 95 پیسہ کون کھاتا ہے، کون پیتا ہے؟ یہ سمندر سونکھ انسان مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان ڈنڈی مارنا شروع کرے تو فوراً گردن پہ انگلی چلی جاتی. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میرے پاس، میرے سینے میں نہ جانے کتنے فائلوں کے خزانے دفن ہیں. میں بول سکتا ہوں، میں انگلی رکھ سکتا ہوں کہ یہاں بے ایمانی ہو رہی ہے، یہاں چوری ہو رہی ہے، یہاں گرہ کٹی ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے سب جانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بہار میں ایک مثل مشہور ہے، چور چور موسیرے بھائی. جو اوپر بیٹھا ہے وہ بھی چور، جو نیچے بیٹھا ہے وہ چور، جو سب سے اوپر بیٹھا ہے مہا چور. پکڑے کون کس کو پکڑے؟
اساتذہ کی ذمہ داری ہے ایسے باکردار بچوں کو آگے بڑھائیں جو احساس فرض سے شرابور ہو، جن کے نس نس میں احساس جواب دہی ہو، احساس فرض ہو۔ ایسا مسلمان اس ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ رازوں کو بیچنے والا انسان اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ پیسوں کو سوکھنے والا انسان آپ چاہے جو کہہ لیں، اس ملک کی ترقی کی راہ میں ہمالیہ پہاڑ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ آخر کون ہے وہ جو 95 پیسہ چورا لیا کرتا ہے؟ اسی ہندوستان کا باشندہ ہے۔ ہم نے تعلیم کا انتظام کیا، ہم نے بڑے بڑے مناسب دے دیے، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہمارا بینک بیلنس ہے، جو ہمارا مکان ہے، جو ہماری جائیداد ہے وہ سرمایہ ہے، جو ملک کی جائیداد ہے وہ حرام خوری کا بہترین لقمہ۔ ایسے لوگوں سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک انہی نونہالوں سے ترقی کرے گا آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ نونہال کر کے دکھائیں گے کہ ہم احساس جواب دہی سے سرشار ذمہ دار مسلمان ہیں اور باعزت باوقار جواب دہ شہری ہیں۔ ایسے باکردار انسانوں کی تعمیر ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ میں صاف لفظوں میں ایک بات کہوں، یہ نہ سمجھیے گا کبھی بھی کہ لباس کی تبدیلی سے علم آ جایا کرتا ہے۔ لباس کی تبدیلی سے علم نہیں آیا کرتا ہے۔ لباس کی تبدیلی سے انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ لباس کی تبدیلی سے اعتماد نہیں آ سکتا ہے۔ اعتماد اس جوہر سے آتا ہے جو اندر چھپا ہوا کرتا ہے۔ آپ ان نگینوں کو اٹھائیے، ان کو چنیے اور پہنچائیے وہاں تک جہاں ان کا خالق و مالک ان کا مقدر بنا چکا ہے۔ طلبہ پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہندوستان میں لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے پڑھنے والی نسل وہ اپنے مستقبل کو متعین نہیں کر پاتی ہے، اور ہمارے اساتذہ جو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہر ایک طالب علم کی فطری صلاحیت کا انالیسس کبھی نہیں کرتے۔ طلبہ کی صلاحیتوں کا انالیسس ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے ان کی راہ متعین کرنی چاہیے، اور پھر اس کو متعین کر کے وہاں تک پہنچانے کی ایک کوشش، مسلسل کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو جو گیپ ہے 62 سال کا پرانا، جو تاریخ ہے ظلم کی، بربریت کی، پیسنے کی، اس ملت کو برباد کرنے کی، یہ تاریخ کا یہ گیپ بہت جلد پورا ہوگا۔ آج ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہندی زبان میں کہا جائے، کچھ مخلوق ایسی بھی ہوگی جو میری بات کو نوٹ کر رہی ہوگی، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دشاہین یاتری ہے، منزل اس کی متعین نہیں ہے۔ طلبہ کی منزل متعین کر دینی چاہیے بچپن میں، اس کو یہ بننا ہے، اس کا یہ رخ ہے، یہ آرٹس میں کامیاب ہوگا، یہ کامرس میں کامیاب ہوگا، یہ سائنس میں کامیاب ہوگا، میتھمیٹکس اس کو اس انداز سے پڑھانی ہے، بایولوجی اس انداز سے پڑھانی ہے، کیمسٹری کو اس طرح سمجھانا ہے۔ جب یہ کیٹیگریگیشن ہوگا طلبہ کا تو یقین مانیے طلبہ وہ کام کر کے دکھائیں گے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے یہاں ایک تجربہ کیا، چھوٹا سا تجربہ۔ پچھلے IIT کی تاریخ میں بہار سے 10 مسلمان بچے کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ 8.5 مہینے کا تجربہ ہم لوگوں نے کیا، ہمارے ساتھیوں نے کیا، اور آپ یقین کیجئے 8.5 مہینے کی باسمت مخلصانہ کوشش میں 10 طلبہ IIT میں داخل ہو گئے۔ یہ معمولی کامیابی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں اس تبدیلی کو محسوس کیا گیا۔ جو طلبہ ہمارے یہاں آئے تھے عام اسکولوں کے طالب علم تھے، اکثر و بیشتر غریب گھرانوں کے طالب علم تھے، لیکن ان کو علم کی امانت کے طور پہ دی گئی، ان کی شناخت کی گئی، ان کو امانت دی گئی، اور ایک خیال رکھا گیا، یہ IITN بن جائے تو ہمارے کس کام کے؟ ہاں، اگر یہ مسلمان IITN بنے تو ہمارے کام کے۔
لوگ دیکھیں انہیں تو کہیں کہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، جس کی نگاہیں نیچی ہیں، جس کے قدم مضبوط ہیں، جس کے ارادے مستحکم ہیں، جو ملک کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے اور ملت کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے۔ ایسے افراد کی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمارے اساتذہ پڑھائیں، بڑی مخلصانہ محنت کر رہے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی محنت اس سمت میں بھی ہونی چاہیے، اپنے اوپر بھی، اپنے طالب علموں پر بھی، اپنی طالبات کے اوپر، کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ مومنات ہیں، یہ مومنات ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر بڑے ایسے الفاظ آئے ہیں جسے ادا کرنا بھی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھلے سر، ننگے سر، مائلات ممیلات، یہ جو آج کل کی تہذیب اسکولوں میں پنپ رہی ہے اور ٹی وی اور سنیما سے بڑھ رہی ہے، یہ تہذیب کسی اور کی ہو سکتی ہے، مسلمان بچیوں کی نہیں ہو سکتی۔ یہ مائلات و ممیلات کی تہذیب آپ کی تہذیب نہیں ہے۔ آپ کی تہذیب وہ تہذیب ہے جس کی تعلیم حضرت فاطمہ نے دی، حضرت ام سلمہ نے دی، حضرت زینب نے دی، اور اس کی تعلیم تمام خواتین اسلام نے دی ہے ماضی قریب و بعید کے اندر۔ اگر ہم اپنی تہذیب سے الگ ہو کر تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کیا ہوئے؟ اگر ہم اپنے ایمان سے دور رہ کر تعلیم حاصل ہم نے کیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم ہندوستان کے ایک جنرل شہری میں ایک نئے شہری کا اضافہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ باغیرت، باہمت، باحمیت، صاحب ایمان کا اضافہ کرنا اہل علم کی حیثیت سے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اور یہ باہمت و باغیرت اور با ایمان انسان اسی وقت تیار ہوگا جبکہ پہلے دن سے اس کی دینی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور اس اہتمام کی ذمہ داری اساتذہ پر بھی ہے اور خود طلبہ پر بھی ہے اور ان کے گارجین پر بھی ہے۔ گارجین کو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اسکول میں گئے تو 17.5 دن کے بعد ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار گانے لگے بیٹھ کر کے۔ نہیں، اگر وہ لب پہ آتی ہے تو آپ بن کے تمنا میری نہیں گاتے ہیں تو آپ کی اولاد نہیں ہے، کسی اور کی ہوگی، کرائے کی اولاد آپ کی۔ آپ کی اولاد تو وہ ہے جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، گھر میں داخل ہو تو داہنا پیر اس کا پڑے، آپ کو دیکھے تو سلام علیکم کہے، نہ ممی اور ٹاٹا نہ کہے۔ یہ ہے تہذیب آپ کی۔ اس تہذیب کی امانت کے ساتھ، اور امانت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تہذیب ہمارے آقا نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ ہمارے پاس، آپ کے پاس امانت ہے۔ ہم اس امانت کو ان بچوں کے حوالے پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ کریں تو یقین مانیے جب ہماری اور آپ کی موت آئے گی ہم مطمئن ہوں گے کہ جو امانت ہمیں ملی تھی ہم نے بچوں میں پہنچا دی، ہم نے بچوں میں اس امانت کو پہنچا دیا اور ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے بچے باغیرت مسلمان بنے، باحمیت مسلمان بنے اور علم کی اونچی اونچی شاخوں تک پہنچے تو ہمارا خواب پورا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کا بھی، تہذیب انجمن تہذیب کا بھی یہی مقصد ہے، یہی منزل ہے۔ یہ ادارہ جن مشکلوں سے گزرا ہے اور پھر مالیگاؤں شہر میں جن مشکلوں سے گزرا ہے اس کا مجھے احساس ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ صرف بڑی تعداد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ مالیگاؤں میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، بہت تعداد ہے، اور مالیگاؤں میں اہل علم کی بھی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ صرف تعداد کام نہیں آیا کرتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ساتھ ساتھ چلنے کی مشق کریں گے تو پھر یہ تعداد انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ہم بے سمتی کا شکار رہیں گے، ہم اپنے اپنے انا کے خول میں بند رہیں گے، ہم اپنی اپنی ٹھیا، اپنی اپنی جھوپڑیوں میں پڑے رہیں گے، یقین مانیے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا، مشکل ہے، میں مدرسے کا مولوی بھی ہوں اور تھوڑا سا قانون بھی جانتا ہوں، اس زمین کو
نقشے کے پاس کرانے کے لیے جو 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم دی گئی ہے، کارپوریشن ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کو فری آف کاسٹ نقشہ پاس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب اگر یہاں کے کارپوریشن کا باوائے آدم نرالا ہے تو میں نہیں جانتا، لیکن کارپوریشن کا جو بیسک قانون ہے اس کے اندر ایسے اداروں کا استثناء پہلے سے موجود ہے، اور یہ ظلم ہے کہ اس ادارے کو یہ استثناء نہیں ملا۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ادارے کے منتظمین کو کہ وہ راہ کی پڑی ان رکاوٹوں کو اپنی مضبوط ٹھوکروں سے ہٹا کر یہاں انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ خدا تعالی اس عمارت کو مکمل کرائے اور یہ عمارت دیندار انسانوں کے ہاتھوں پر باندھ چڑھے، اور یہاں کے بچے ایسے انسان بنے کہ لوگ کہیں کہ تہذیب اسکول کے بچے دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں ایماندار رہتے ہیں، ایمان والے بن کے رہتے ہیں اور بڑی سے بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔